آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں. وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے. اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں. دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا. یا رسول اللہ، محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ. جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے. ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے. مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی. گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول. تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں. اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں. جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی. پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا. آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت، عشق محبت.
मैं पूछता हूँ क्यों मियाँ तुम्हारे खानदान के थे, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है, ननिहाली ददियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हज़रत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफ़ा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उनके ज़माने में जालिम ये कह रहे थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, और गधे के ख्याल के आने से बदतर कहा जा रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ज़माने